جو مل گیا اس کو مقدر سمجھ گیا، جو کھو گیا اس کو بھلاتا چلا گیا۔ ہم یار کیا ہر وقت 2 جمع 2 4 پھر 4 ہوئے تھے، پھر وہ جو 4 جمع 4 8 کا یہ گنتی کرتے کرتے ہم قبر تک پہنچ جاتے ہیں، اور انسان سمجھتا نہیں میں آیا کس مقصد کے لیے تھا، گیا کس مقصد۔ دیٹ از کم ٹو دا پوائنٹ۔ آئی ایم سوری میں بعض کو آؤٹ آف دا ٹریک چلا جاتا ہوں، کہ میں اپنا کنٹرول اس لیے کرتا ہوں کہ اگر میں آپ کے لیول پر آ کر اس کانسیپٹ کو کلیئر نہ کروں تو میری یہ بات تو یوں ہے میں دیوار سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کریں یار یہ کس دنیا جہان کی بات کر رہے ہیں۔ میں جب یہ پروگرام کر رہا ہوتا ہوں آپ کو سامنے رکھ کر ماحول کو، پاکستان کے ماحول کو، دیہاتوں، ولیجز، شہروں میں نئی نسل کو سامنے رکھ کر، ٹی وی میڈیا کا اثر دیکھ کر اور پیسے کی بھاڑ دوڑ کا اور پولیٹیکل آسپیکٹ کو ذہن میں رکھ کر پھر میں بات کرتا ہوں، بڑا مشکل ہوتا ہے کام۔ سامنے تقریر کرنا بڑا مزہ ہوتا ہے، سوال کیا اور اس کے سامنے آپ بات کر رہے ہیں اسی میں گم ہو گئے، یہاں آپ کو سب کو سامنے رکھ کر، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب۔ لیٹ اس کم ٹو دا پوائنٹ۔ تو میں نے آپ یہ کہا تھا کہ زندگی جو ہے نا اس میں میریکل ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس ہے۔ کس طریقے سے یہ روزمرہ کی زندگی ہے، آپ اپنے اخبارات کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ مثلا ایک آج کل بڑا شوق ہے سیلفی لینے کا، سیلفی لیتے لیتے جی وہ وہاں سے گری اور مر گئی۔ اس نے یہ تو نہیں کہا تھا میں مرنا ہے، وہ تو شو میں اوپر گئی تھی۔ اس طریقے شادی پر کھانا کھایا، اور کھانا جو لے کر آئے اس میں پتہ نہیں کیا کیمیکل تھا، یہ رات کا جنہوں نے کھایا سارے بیمار ہو گئے، کئی ان میں سے LBW ہو گئے، بہت ہو گئے۔ تو انہوں نے یہ اس لیے تو نہیں شادی پر آئے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا۔ اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے جنازے پر جاتے ہیں، وہاں کسی سے ملاقات ہوتی ہے، بعد میں وہی آپ کا فادر ان لا بن جاتا ہے۔ دنیا اس طریقے سے بھری پڑی ہے ان ایکسپیکٹڈ چیزوں سے، لیکن مالک کی جو ان ایکسپیکٹڈ ہے وہ اس پیچھے ایک نظام چل رہا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہو رہا ہوتا یہ کہ اس نے ایک آدمی کو دوسرے کو اس جگہ پر اس طریقے سے ملانا ہے، اس سے یہ الفاظ نکلنے اور یوں ہونا ہے۔ دس از کار قدرت۔ تو قدرت کو سمجھنے کے لیے آپ اپنے آپ کو سمجھے تو بہت کو سمجھ آئے گی۔ اچھا پھر یہ ہے کہ میں آپ اپنی زندگی سے حالات بتا دوں، میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا، میں زندگی 4 دفعہ میں ڈیتھ ڈور سے واپس آیا ہوں۔ مثال کے طور پہ پہلا تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ یہ ہوتا ہے نا ٹرین جب چلتی ہے اس کو پیچھے پھڑ کے ٹھک ٹھک کو میوزک مجھے بڑا پسند ہوتا ہے۔ یہ 1964 کی بات ہے، میں کراچی گیا تھا سائیکولوجیکل ایسوسیشن اٹینڈ کرنے، واپسی پر آیا، رات کا ٹائم آیا تھا، مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا سننے کو، باقی سارے سوئے تھے گپوں میں لگے تھے، میں سنگل آدمی سا تھا وہاں۔ تو ایک دفعہ مجھے یوں جھٹکا سا لگا، اگر اس وقت میرا ہاتھ چھٹ گیا ہوتا کسی کیا پتہ کہیں کھائی میں کہیں پڑا ہوا ہوتا اور ختم ہو گیا ہوتا۔ اسی طریقے سے یہ کیا کہتے ہیں، یہاں پر میں آپ کے امریکہ میں تھا تو میرے پاس چھوٹی سی گاڑی تھی، اسے پنٹو کہتے ہیں، تو میں ورمیلین سے آیا کرتا تھا سو سٹی انٹرنشپ کے لیے۔ ایک دفعہ کیا کہ جب واپس جانے لگے چھوٹی سی گاڑی اور اس کو پہیے دوسرے، تو اتنی برف پڑی کو سلپ ہو کر دو جو ہوتے ہیں نا یہ سڑکیں ان کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے اس میں دم دے کے چلی گئی، اور میرے اوپر تک برف، دروازہ کھول نہیں سکتا، اور بھائی چلاؤں تو کس کو چلاؤں، کروں تو کیا کروں۔ یعنی کہ اس وقت کس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسبب اسباب بنا، کوئی شخص کس طرح وہاں سے ٹرک گزر رہا تھا، اس نے یوں دیکھا اور دیکھا پلاٹ سی گاڑی پیلی تھی وہ سفید تھی، تو اس نے کس سمجھا۔ اسی طریقے سے یہ زندگی اسی طرح کا ہے، طوفانوں کا مقابلہ، یہ سنو میں گر جانا، اور یہ اگین آئی واز گوئنگ ایٹ نائٹ فرام آئی میں سے اومہا ٹو آئی میں سے ساؤتھ ڈیکوٹا، تو وہاں مجھے انٹرویو دینا تھا، رات کے 2 بجے تھے، میرے سارے بچے اور ہم ساتھ تھے، تو گاڑی ہم لے کر جا رہے وہی چھوٹی، تو ادھر بھی کھائیاں ادھر بھی کھائیاں، اور ہم سپیڈ سے جا رہے ہیں۔ اچانک میں نے کہا کہ یار تھوڑا سا ادھر ریسٹ کر، جب یوں کر کے باہر نکلا تو میرا پہیا بالکل ساتھ اس کے تھا کہ میں تھوڑا سا ادھر ہوتا تو وی آل گون۔ تو کہنے کا مطلب رب العزت جو ہے جس کو جہاں بچانا ہوتا ہے، جو طریقہ کار ہوتا ہے اس طریقے سے ہے۔ میرے خود والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے، واز اے گریٹ پرسن، حافظ تھے، اور یہ زمینوں پر گئے، کٹائی کی، تو کٹائی کے بعد جو بیٹھا دیتے ہیں نا وہ اس کے اکٹھی کر کے اس کے اوپر بیٹھے ہیں اور کٹائی کر رہا ہے، تو انہیں کوئی پتہ نہیں، تو پدم ایک سانپ ہوتا ہے، اس نے نیچے سے ٹچ کیا اور انہیں کوئی پتہ نہیں، آئے تو وضو کیا تو خون، لیٹرین گیا تو خون، یعنی کہ عجیب و غریب۔ ہی کالڈ می فرام لاہور، اور میں اس کا پڑھ رہا تھا کہ بیٹا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اچھا وہ ہمارے ہاں دیسی لوگ ہوتے ہیں، وہ گئے حکیم صاحب کا، انہوں نے شربت دیا، وہ جو اندر اس کا زہر تھا وہ اور ڈیپ اس کا امپیکٹ ہو گیا، اور بڑے پریشان، شاگرد بہت زیادہ تھے، تو ایک شاگرد آیا ملا تھا، اس نے کہا
اور استاد جی ذرا دکھائیں تو صحیح کہاں پر یہ ہوا ہے. انہوں نے جب دکھایا تو انہوں نے دیکھا سر یہ آپ کو تو کسی سانپ نے کاٹا, اور ایک سانپ جو ہوتا ہے نا پدم, میں کیونکہ اسی کا سلسلے میں کام کرتا ہوں تو یہ اس کا ایفیکٹ ہے. اب اس کو ہاسپٹل لے کر گئے, ہاسپٹل والے کہیں یو آر ٹو لیٹ. انہوں نے کہا 20 دن کے اندر اگر بچ گیا تو بچ گیا, ورنہ یہ اللہ کا پیار ہے. اب وہ آخری دنوں میں تھا ہی, تو یہ ہم نے کہا کہ ہم چلو ان کے لیے خون لے کر آئیں. خون کی بہت شارٹیج ہوگی بالکل. اب سوال یہ ہے جھنگ سے لاہور اس کا بڑا 4.5 گھنٹے کا تھا. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس صرف 3 گھنٹے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے وقت مقرر ہوتا ہے, مسبب الاسباب ہے, تو اس کو کہتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ. لیکن تمام ان ایکسپیکٹڈ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے, وی شوڈ بی کیئرفل. ہم اپنے جس طریقے سے ان کو چیزوں کو کریں. جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے, اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے, اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے, اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے, پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت معین پوری کر دی جائے. پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس روز وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے, یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے. ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ.